ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، شہریوں نے کھلے مقامات پر نماز عید پڑھی۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی، کورونا سے نجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ 92 نیوز کی جانب سے ہم وطنوں کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک۔ صدر عارف الوی نے اسلام آباد، چیئرمین سینٹ نے کوئٹہ میں نماز پڑھی۔ گورنر چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور، گورنر سندھ نے کراچی میں نماز عید ادا کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے کوئٹہ میں نماز عید ادا کی۔ سراج الحق نے منصورہ میں نماز عید کی امامت کروائی۔ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور، شاہ محمود اور یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی پیروی میں مصروف ہیں۔ کہیں اجتماعی اور کہیں انفرادی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ عزیز و اقارب، دوست، احباب اور غرباء میں گوشت کی تقسیم، کورونا SOPs کا بھی خیال رکھا گیا۔ قصابوں نے حسب روایت شہریوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑا۔ ایڈوانس بکنگ کے باوجود شہری انتظار کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں بپھرا بیل موسمی کسائی کے ہاتھوں سے بھاگ نکلا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھروں میں مزے کے پکوانوں کی تیاری شروع۔ خواتین نے کچن میں محاذ سنبھال لیا۔ سب سے پہلے کلیجی بنی تو ہر ایک نے خوب ہاتھ صاف کیے۔ لنچ میں کسی کی مٹن قورمے کی خواہش تو کوئی بریانی کا شیدائی۔ مزیدار کھانوں کی خوشبو نے بھوک مزید بڑھا دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا، قوم کورونا کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، ماسک پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ عمران خان نے کہا، ملک دن بدن بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا اور قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے واقعے کی تحقیقات کر لی گئی ہیں، نتیجے کے قریب ہیں۔ افغان سفیر اور ان کی صاحبزادی کا تعاون درکار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، مزید بولے، بھارت ذاتی مفاد کی خاطر خطے کا امن تباہ نہ کرے۔ وزیر خارجہ کل چین کے دورے پر جائیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء کو سلام۔ کہتے ہیں، آزادی کے لیے قربانی دینے والے کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کورونا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، SOPs پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ عوام اپنی خوشیوں میں بے سہارا اور غربا کو بھی ضرور شامل کریں۔ قربانی سر ہو گئی؟ جی قربانی ہو گئی جی۔ ایوانوں کی قربانی یا دوسری قربانی؟ یہ شیخ صاحب والی قربانی نہیں ہے، ویسے قربانی ہے۔ قربانی تو ہو گئی جی، اب پھر آپ کے بلاوے پہ ہم یہاں آ گئے ہیں۔ میرا پہلا زندگی میں کسی اسٹوڈیو میں بیٹھنے کا۔ بڑی عید پر 92 نیوز پر بڑی محفل، عید شو میں ہوگی سیاست دانوں سے دلچسپ گفتگو۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بنیں گے پہلی بار کسی بھی شو میں مہمان۔ دلچسپ باتوں، مزاح اور موسیقی کے تڑکے کے ساتھ پروگرام آج شام 7:03 پر نشر ہوگا۔ حکومت نے ایک بار پھر ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ PTA کی جانب سے مسلسل غیر مناسب مواد کی موجودگی پر ایپ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ٹک ٹاک انتظامیہ نے نامناسب مواد ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں ابر کرم کی برسات، کئی شہروں میں موسلادھار بارش، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور چیچا وطنی میں بادل کھل کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب، پنڈ، دادن خان اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں میں طغیانی سڑکیں بہہ گئی۔
برطانیہ میں مقیم پاکستانی نژاد شہری کی مریم نواز کے خلاف مقدمے کی درخواست، کینٹ پولیس اسٹیشن میں درخواست میں موقف اپنایا۔ مریم نواز کا عمران خان کے بچوں کے متعلق بیان نفرت آمیز تقریر کے زمرے میں آتا ہے۔ برطانیہ آنے پر پابندی لگائی جائے۔ انگلینڈ نے ون ڈے کے بعد T20 سیریز بھی جیت لی۔ فیصلہ کن میچ میں پاکستان کو 3 وکٹوں سے شکست۔ میزبان ٹیم نے 155 رنز کا ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ جیسن رائے 64 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیل کر مین آف دی میچ رہے۔ گرین شرٹس کی جانب سے محمد رضوان نے 74 رنز بنائے۔ سافٹ ویئر استعمال کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا آپ نے جو اپنی پالیسی وہ ڈکٹیٹ کی ہوئی ہے اور باقی بھی ممالک کے جو ہے زیادہ ہدف جو تھے وہ عمران خان ہی تصور کیے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ نہیں جی، دیکھیے یہ تو ایک آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ بہت سے سیاستدان، سفارتکار، حکومتی وزراء، ہندوستان کی حکومت نے، بی جے پی سرکار نے اپنے وزراء کو، اپنی اپوزیشن کو نشانہ بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ کل لوک سبھا میں پورا احتجاج کیا گیا۔ ان کے اپنے جو حزب اختلاف کے لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہیں نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے پرزور احتجاج کیا ہے۔ تو انہوں نے تو یہ ایک نہیں کئی ممالک میں اس نیٹ ورک کو پھیلایا ہوا تھا۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نیٹ ورک استعمال ہوتا ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے اس سے اور مقاصد بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی ہے اور دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ حضور صاحب یہ بتائے گا کہ جو افغانستان کی جو سفیر ہیں ان کی بیٹی والا معاملہ ہے، افغانستان کے بھی معاملات ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے انہوں نے ایک تشویش کا اظہار کیا اور ہم نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ جیسے انہوں نے کہا، ان کے اپنے بیان کے مطابق، ان کی صاحبزادی کے بیان کے مطابق، ان کی تسلی کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی اور تفتیش کی گئی۔ آئی جی اسلام آباد نے اس کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے کہ انہوں نے پورا روٹ ٹریس کر لیا، انہوں نے جن جن 4 ٹیکسیز پر وہ سوار ہوئیں ان کو ٹریس کیا، ان کے مالکان تک رسائی حاصل کی، ان کے ڈرائیور کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے اور ان سے پوری تفتیش کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی 700 گھنٹے کی جو فوٹیج ہے اس کو ایگزامن کیا بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 250 کے قریب لوگوں کو انہوں نے تفتیش میں شامل کیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔